ہماری پنجابی کی ایک کہاوت ہے، گٹے نال بھربٹا. ٹھیک ہے، گٹے نال بھربٹا. یہ ٹخنے جو ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اپنی پلک جسے کہتے ہیں، اسے بھربٹا کہتے ہیں پنجابی میں. تو یہی بات ہوئی کہ اس کا اور آپس میں جو ہے وہ موازنہ کیا جائے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہوا ہے. یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیسے کی گئی ہے؟ اقرار الحسن جو ایک مشہور اینکر پرسن ہے، اور جناب اس نے مقابلہ بازی، آج کل وہ پولیٹیشین بھی بنا ہوا ہے، اور اس نے جناب مقابلہ بازی کی ہے عمران خان صاحب سے. کیسے کی ہے جی؟ عمران خان صاحب اگر جم کرتے ہیں فار ایگزامپل، وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ 70-80 سال کا وہ شخص جس نے جناب وہ اپنی اس کی جو ہے وہ صحت اور اس کی جو ہے وہ اپنا ہیلتھ دیکھے تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو کوئی 50-55 کا ہے. تو اس کی فٹنس جو ہے اب اس کے ساتھ مقابلے کیے جا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی تمیز ہے؟ یہ کوئی تہذیب ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ وہ اقرار الحسن نے جناب ایک 10 کلو کا وہ ویٹ لگا کے جناب وہ جم کرتے رہے ہیں ایسے. اب مجھے بتائیں کہ 10 کلو خدا کے بندے، یہ تو چھوٹا سا بچہ 4 سال کا میں اسے کہوں وہ اٹھا کے لے جائے گا. اور جناب شکل ایسی بنائی ہوئی ہے جیسے یہ کوئی 10 کلو نہیں بلکہ 100 kg اٹھایا جا رہا ہے. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. اور صرف دکھانے کے لیے کہ اگر عمران خان یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف ہے 10 کلو تمہارا اور ایک طرف عمران خان، وہ تو 10 کلو کو ایسے پھینکے. اور میری جان، مقابلے بازی کرنی ہے کرو، لیکن طریقے سے کرو. یہ کوئی سینس نہیں بنتی. اسے کہتے ہیں کہ جب جو ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے، جب ایک حسد میں یا ایک جو ہے وہ اپنا سازشیں کر کے تنگ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی چولے مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ چولے ہیں جو آپ مار رہے ہو اس ٹائم پر. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اقرار الحسن، اگر آپ نے سیاسی طور پر عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے، اور آپ تو ہیں ہی عمران خان کے مقابلے میں، آپ نے کب بات کی ہے عمران خان کے علاوہ کسی اور شخص کی بھی؟ میں نے تو نہیں دیکھا. ایک وہ پیچھے وہ کوئی روڈ پہ کراچی میں کوئی جو ہے وہ اپنا، وہ بھی جب عوام نے آپ کو ذلیل کیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ بھی یہاں پہ بہت سی پارٹیز ہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے، حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولتے، تب جناب نے ایک ویڈیو بنائی جی اقرار الحسن صاحب نے، وہ کراچی میں جو وہ بلاول بھٹو کی گاڑیوں کی وجہ سے، اس کے پروٹوکول کی وجہ سے سڑک جیم ہو گئی، اس پر ایک ویڈیو بنا دی گئی. او بھائی میں مانوں گا اس دن جس دن تم مریم نواز کو جو ہے وہ بات کرو گے. میں مانوں گا اس دن جس دن تم پنجاب حکومت کے بارے میں بات کرو گے. میں مانوں گا اس دن جس دن تم جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے بارے میں بات کرو گے، جبکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. جس دن آپ نے یہ کام کیا اس دن آپ کی جو ہے وہ گنتی جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی. 10 9 8 7 اس طرح پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہتے ہو کہ میرا کسی ایک ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں انہیں نہیں مانتا، ان کی جاب ہی نہیں ہے حکومت میں انوالو ہونا، تو بھائی جو وہ چاہتے ہیں وہ تم کرتے کیوں؟ تم وہ والا کنٹینٹ کیوں یوز کر رہے ہو جس کے ذریعے تم اس ادارے کی گود میں بیٹھ سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ حکومت کے خلاف بات کرو گے تو تم اس ادارے کی گود میں نہیں جاؤ گے، خان کے بارے میں بات کرو گے تو اس ادارے کی گود میں بیٹھ جاؤ گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ خود تو بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اپنی گود میں بٹھانا نہیں چاہتے کیونکہ آپ اتنے پاپولر نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں، دھاندلی جب ہوتی ہے نا، دھاندلی وہ بھی مقابلے بازی پہ ہوتی ہے. ہماری 25 کروڑ عوام ہے، 25 میں سے آپ لگا لیں 15 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے ووٹرز ہیں وہ، اور 15 کروڑ میں سے اگر ایک شخص جو ہے وہ 10 کروڑ جو ہے وہ ووٹ لے رہا ہے اور دوسرا شخص 4 لاکھ کے 4,000 ووٹ بھی نہیں لے پا رہا، تو دھاندلی کیسے ہوگی؟ کتنی دھاندلی کریں گے؟
آپ کو گود میں بٹھا کے کتنا وہ جو ہے وہ دھاندلی کریں گے مجھے بتائیں. کس طرح آپ کو وہ جتوائیں گے؟ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ سپورٹ کرنی پڑتی ہے, دونوں طرف سے تالی بجتی ہے. اس طرح معاملہ نہیں ہوتا. آپ بہتر ہے یہ جم میں جاؤ, وہاں پہ 10 kg کا ویٹ اٹھا کے وہ مقابلے بازی عمران خان سے کرتے رہو. لیکن اگر اس کے سامنے تم کھڑے ہو گئے, مجھے نہیں لگتا اس کے سامنے ٹک پاؤ گے. بیکاز آج کل تم اس کے خلاف بولتے ہو, اس کی وجہ یہ ہے وہ سامنے نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, اور یہی جواد احمد کی بھی بات ہے کہ وہ کہتا ہے میں تو خان کے بارے میں بولتا ہوں, خان میرے بارے میں کیوں نہیں بولتا. خان کو پتا ہے جس دن میں نے اس کے بارے میں بولا تو اس کی پروموشن ہو جائے گی. مجھے کیا ضرورت کسی کی پروموشن کرنے کی؟ یہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ خان کی زبان پہ ہمارے نام آئے, جبکہ وہ تم لوگوں کو آٹے میں نمک کے برابر نہیں سمجھتا. وہ تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اس نے جہل میں رہ کے مر جانا ہے, لیکن کمپرومائز کا وہ عادی نہیں ہے. وہ نہیں کرے گا کمپرومائز, کبھی بھی نہیں کرے گا. تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگ تو ایک دن نہیں جیل میں گزار سکتے. اور اقرار الحسن کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا کہ پالیسیز, رولز اینڈ ریگولیشنز. یہ تو وہ شخص ہے جو سندھ اسمبلی میں پسٹل لے کے چلا گیا تھا, اوریجنل پسٹل, اور جا کے وہاں پہ اچھا خاصا لفڑا بن گیا تھا. اس نے کہا جی میں سندھ اسمبلی کو بے نقاب کرنے آیا ہوں کہ ان کے سیکیورٹی کے جو ہے وہ سیکیورٹی ان کے پاس نہیں ہے, ان کی سیکیورٹی سٹرونگ نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے. پھر جناب ادھر جو اس کی بےزتی ہوئی, اوئے ہوئے کمال بےزتی ہوئی ہے. اقرار الحسن صاحب, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان کا مقابلہ کریں تو یہ اس بدتمیزی اور بدتہذیبی سے نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو بھائیوں والا مشورہ دیتا ہوں, بھائیوں والا. دیکھیں, اگر آپ عمران خان کے مقابلے میں, چلے مقابلہ نہ سمجھیں, کہ آپ اس کے برابر کے لیڈر بننا چاہتے ہیں, پہلی بات ہے یہ مشکل ہے, ممکن نہیں ہے. فار ایگزامپل, کیونکہ اس بندے کی 25-30 سال کی محنت ہے. صرف ایک ورلڈ کپ نہیں ہوتا, 30 سال ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے, روڈوں میں, گلیوں میں, محلوں میں, پھر ضلعوں میں, پھر صوبوں میں, اور پھر پورے وطن میں آنا ہوتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں اس طرح کے بڑے پاپولر شخص, تو ایک کام کریں, عمران خان کو اس ٹائم پر سپورٹ کریں, بیکاز وہ اس ٹائم پر مشکل میں. اگر آپ اسے سپورٹ کریں گے تو یوتھ آپ کو سپورٹ کرے گی, اور خدا نخواستہ جیسے آپ کہتے ہو, خدا نخواستہ اللہ تعالی عمران خان صاحب کو لمبی عمر اور زندگی دے, 500 سال زندگی ان کی ہو. اگر خدا نخواستہ وہ نہیں رہتے تو یوتھ کے پاس تم ایک آپشن ہوگے. لیکن اگر آپ انہی کے لیڈر کو باتیں سناؤ گے, اس کے خلاف باتیں کرو گے, اس کے خلاف سیاست کرو گے, تو میرے بھائی یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو یوتھ کے دل جیتنے پڑیں گے. اور دوسرا, ہمارے لوگ کبھی بھی اس شخص کو چنیں گے نہیں جو شخص جسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں. جب تک کوئی پاپولر شخص ان کے سامنے ایک پرسنالٹی کھڑی نہیں ہوگی, تب تک وہ ایگری ہی نہیں کریں گے, وہ مطمئن ہی نہیں ہوں گے. اور تم کہتے ہو کہ میں کسی اور گلی محلے سے اٹھا کے ایک شخص لے کے آؤں گا. اس گلی محلے سے اٹھانے والے شخص, میں خود گلی محلے سے ہوں, اگر مجھے لے کے آتے ہو, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, میرے گھر کا خرچ کیسا پورا ہوگا؟ کون فنڈ دے گا مجھے؟